ہائی دوستو، آج کی کہانی ہے الاسکا کے ٹاؤن پر، جہاں پر سورج 30 دنوں تک طلوع نہیں ہوتا، مگر یہ صرف اور صرف سال کے 1 مہینے میں ہوتا ہے۔ کل سے پھر انہی 30 دنوں کی لمبی رات کا ہونے والا ہے آغاز، اور کچھ لوگ ان دنوں ہو جاتے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے اور پیکنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ پھر اسی جگہ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ایبین۔ یہ ٹاؤن سے باہر آتا ہے کچھ چیزوں کی چھان بین کرنے کے لیے، کیونکہ اسے کہیں پر جلے ہوئے موبائلز ملے تھے اور اسے لگتا ہے کہ یہ کسی کی شرارت ہے، اسی لیے وہ اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا اور ٹاؤن واپس آ جاتا ہے۔ ٹاؤن میں ہر کوئی اپنی اپنی زندگی انجوائے کرنے میں مصروف تھا، مگر کسی کو یہ بات پتہ نہیں چل رہی۔ جبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرک ڈرائیور کے جنریٹر سے پیٹرول لیک ہوتا ہے اور یہی دیکھ کر ایبن اس کے اوپر فائن کر دیتا ہے، اور یہ چیز اس ٹرک ڈرائیور کو بہت بری لگتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی وائف ہوتی ہے جو ٹاؤن سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کی گاڑی کا حادثہ ایک کھدائی والی گاڑی سے ہو جاتا ہے اور خوش قسمتی سے وہ بچ گئی تھی۔ اور اب وہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرتی ہے تاکہ اس سے مدد مانگ سکے۔ پھر اس کا ہسبینڈ خود تو نہیں آتا، مگر وہ اپنے دوست کو بھیجتا ہے اور وہ اسے لے جاتا ہے، مگر یہاں پر وہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا آخری جہاز بھی اڑان بھر چکا تھا۔ اس کے بعد اسٹیلا بہت پریشان تھی۔ اب وہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ کتے تھے جنہیں کسی نے بے دردی سے مار ڈالا تھا، اور آج سے پہلے ان کے علاقے میں کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا جیسے اس وقت ہوا تھا۔ پھر ایبن کی دادی بتاتی ہے کہ کھدائی والوں کی کال آئی تھی اور انہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ پھر ایبن وہاں سے نکل جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو پائلٹ اسے بتاتا ہے کہ جو جہاز کافی عرصے سے گراج میں پڑا تھا اس کے پرزے کوئی آ کر توڑ گیا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ایک انجان شپ آتی ہے اور ساتھ ہی پھر ہم وہاں پر ایک انجان آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جو شراب خانے میں بیٹھ کر شراب مانگتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ I'm sorry، میں آپ کو شراب نہیں دے سکتی، اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ ان دیز میں شراب پینا صحت مضر ہے اور میں کسی بھی صورت آپ کو شراب نہیں دوں گی۔ یہ دیکھتے ہی وہاں پر ایبن آ جاتا ہے۔ وہ آدمی بہت عجیب نیچر کا تھا اور ایبن اسے گرفتار کر لیتا ہے۔ پھر ہم بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہیں۔ بوڑھے آدمی کو شور کی آواز آتی ہے، تبھی وہ ٹارچ آن کر کے باہر آتا ہے۔ بوڑھے آدمی کو کئی برے شکل کے لوگ دکھائی دیتے جو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا خون پی جاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ورکرز کام کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور ان تینوں پر بھی وہ لوگ حملہ کرتے ہیں اور ان 2 آدمیوں کا خون پی لیتے ہیں اور انہیں پھر اندھیرے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ یہ لڑکی دیکھ کر کسی نہ طرح اپنے آپ کو بچا کر بھاگ جاتی ہے۔ اب اگلے سین میں ایبن اسے پوچھ تاچھ کرتا ہے اور وہ ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ایریا میں تمام لوگ مرنے والے ہیں۔ اب جب ایبن باہر آتا ہے تو بہت زیادہ خون پڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ صرف اس آدمی کا سر کٹا ہوا پڑا ہوتا ہے، اسی لیے وہ فوراً جاتا ہے ٹاؤن میں اور تمام لوگوں میں اویئرنیس کرتا ہے کہ آپ لوگ گھر سے باہر نہ آئیں، یہی سب کے لیے اچھا ہے، اور انہیں بولتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی جان بچانی ہے تو میری باتوں پر عمل کریں۔ اس کے اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایبن اور اس کی فیملی پولیس اسٹیشن میں ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں۔ تبھی ایبن کے بھائی کو وہ اجنبی ڈراتا ہے اور یہ غصے میں ایک پلاسٹک کی چیز اسے پھینکتا ہے، جس پر وہ اجنبی کہتا ہے کہ تم نے اچھا کیا ہے مجھ پہ پھینک دی ہے، اب میں اس کے تھرو جیل کو توڑ دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نہ سمجھی میں وہ لڑکا اٹھتا ہے اور اس پلاسٹک کی چیز کو اٹھانے کے لیے بڑھتا ہے۔ جب یہ آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کو اس کے گلے سے پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایبن کی وائف اٹھتی ہے اور وہ اس کو گن سے ڈراتی ہے، مگر وہ اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایبن خود وہاں آ جاتا ہے اور اس کے کندھے پر گن شوٹ کرتا ہے اور اسے ہتھکڑیاں لگا دیتا ہے، اور پھر یہ لڑکا چلا چلا کے بولتا ہے کہ تم لوگوں کی موت ہونے والی ہے، اس علاقے میں اب موت کا سایہ ہوگا کیونکہ اب وہ آ گئی ہے۔ کون آ گئی ہے کمنٹ میں بتائیے گا۔ اچھا، ابھی اور ٹاؤن کے اندر سب طرف موت کا سایہ ہوتا ہے کیونکہ وہ خون پینے والی راکشس آ جاتی ہے جنہیں ہم ویمپائرز کہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی خونی ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی اس خونی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور انہیں کچھ وہاں پر عجیب محسوس ہوتا ہے، اس لیے اسٹیلا اور وہ اپنی دوربین سے دیکھتے ہیں اور اسٹیلا کو کچھ دکھائی بھی دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہو جاتی ہے پریشان۔ اسٹیلا بولتی ہے کہ انہیں فوراً یہاں سے جانا چاہیے اور وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ ٹاؤن کے لیے نکلتے ہیں کہ اچانک سے ایک ویمپائر ان کی گاڑی پر حملہ کرتا ہے
ایبن اس ویمپائر پر اپنی گن سے حملہ کرتا ہے مگر اس ویمپائر پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وجہ سے اسٹیلا زور سے بریک مارتی ہے تاکہ وہ ویمپائر نیچے گر جائے اور پھر اس طرح سے اس ویمپائر سے ان کی جان چھوٹ جاتی ہے. اور پھر اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹاؤن جاتے ہیں تو ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوتی ہے, ہر طرف خوف کا سما ہوتا ہے. اور جب وہ گھر جاتے ہیں تو نہ اس کا بھائی ہوتا ہے اور نہ ہی دادی, اور ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے. مگر حیرت کی بات ہے کہ وہ اجنبی وہاں پر زندہ تھا. اب ایبن آتا ہے اس کو مارنے کے لیے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کا مدد کی تھی اور انہیں راستہ دیا ہے, تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور اس کی وائف کہتی ہے کہ اسے مت مارو, اس کو مار کر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اور دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویمپائرز ابھی بھی چھپ چھپ کر حملہ کرتے ہیں اور ان کا لیڈر کہتا ہے کہ اب ہم لوگ جس طرح مرضی حملہ کریں, اب ہم سرعام بھی حملہ کر سکتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھنا کہ ان کو مارنے کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر دینا تاکہ وہ مزید نیا ویمپائر نہ بن سکے, کیونکہ وہ ویمپائر کی تعداد بڑھانا نہیں چاہتے. اور اس طرح سے سرعام قتل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کافی بے دردی سے مارا جاتا تھا. حالانکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے گنز کو رکھتے تھے لیکن گنز کا ویمپائرز پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہر طرف چیخ و پکار اور بس صرف اور صرف موت کا سما تھا. اب ہم دیکھتے ہیں ایبن اور اسٹیلنٹ کو اپنا چھوٹا بھائی مل جاتا ہے. دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگ کر روتے ہیں. پھر ایک لڑکی بتاتی ہے کہ اس کے پڑوس میں ایک کیبن ہے, ہمیں وہاں چلنا چاہیے. مگر ایبن کہتا ہے کہ انہیں یہاں سے جانے کے لیے پلینز بھی چاہیے ہوں گے اور وہ کیسے جا سکتے ہیں, اس لیے وہ ویمپائرز کا دھیان بھٹکاتے ہیں اور اپنی گاڑی لے کر ویمپائرز کا دھیان بھٹکانے کے لیے نکلتے ہیں. مگر ویمپائرز ان سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں اور ان کی گاڑی پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے پوری گاڑی اٹھا لیتے ہیں اور اب وہ انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر وہ دونوں احتیاط سے ایک دوسرے کی جان بچاتے ہیں اور اسٹیلا ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. پھر وہاں پر آتا ہے ٹرک ڈرائیور اور وہ آ کر اپنی بڑی گاڑی کی مدد سے ان سب ویمپائرز کو کچل دیتا ہے اور ٹرک ڈرائیور انہیں بچا کر لے آتا ہے. اب تمام بچنے والے لوگ اس کیبن میں رہتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ باری باری سب لوگ پہرا دیں گے. اب وہ ویمپائرز اس اجنبی کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اس اجنبی نے ویمپائر سے ڈیل کی ہوئی تھی کہ وہ اس کی مدد کریں گے اور بدلے میں اس اجنبی کو کنگ آف ویمپائرز بنا دیں گے تاکہ وہ کبھی دوبارہ موت کا مزہ نہ لے سکے. اور جتنا کچھ بھی سٹارٹ میں ہو رہا تھا جیسے کہ کتوں کی موت اور لائٹ کا چلے جانا, وہ صرف اس اجنبی نے ویمپائرز کے کہنے پر کیا تھا. مگر یہ ویمپائرز اسے دھوکہ دے دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں. اس کے 6 دن بعد ویمپائرز تمام لوگوں کو عمارتوں سے نکال کے مار دیتے تھے. بچ جانے والے لوگ میں صرف وہی تھے جو کیبن میں چھپے تھے, جن میں پائلٹ کے فادر کی دماغی حالت خراب تھی کہ کچھ عرصے پہلے ہی ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا. اور یہ لوگ انہیں خاموش رہنے کو بولتے ہیں کیونکہ ذرا سے بھی شور سے ویمپائرز ان پر حملہ کر سکتے تھے. اب ان میں سے ایک لڑکی کو شور کی آواز آتی ہے اور جب وہ باہر دیکھتی ہے تو یہ وہی ویمپائرز تھے جو عمارتوں میں گھس گھس کے لوگوں کا قتل کر رہے تھے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے چھوڑ کر چلا جانا چاہیے, لیکن ایبن انہیں سمجھاتا ہے کہ وہ یہاں سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں اور وہ کیسے نکلیں گے. جب طوفان آئے گا تبھی وہ نکل سکتے ہیں اور وہ اپنی نقل مکانی کر سکیں گے. پھر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکاری ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی ہوتی ہے. یہ تمام لوگ اسے کیبن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایبن دیکھتا ہے کہ تمام ویمپائرز اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایبن اور اس کا ساتھی اس لڑکی کی مدد کے لیے باہر نکلتے ہیں لیکن کب تک کافی دیر ہو جاتی ہے اور اس لڑکی کو بھی قتل کر کے اس کا خون پی جاتے ہیں. نہ صرف اسے مارتے ہیں بلکہ اس کا گردن سے جدا کر دیتے ہیں. اب جو لڑکا ایبن کے ساتھ آیا تھا اسے وہ کاٹ لیتے ہیں اور وہ بھی ایک ویمپائر بن جاتا ہے. اور جب وہ ویمپائر بنتا ہے تو وہ ایبن پر حملہ کر دیتا ہے مگر ایبن اسے مجبوری میں مار ڈالتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایبن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گھر پہنچتے پہنچتے اس پر دمے کا اٹیک ہو جاتا ہے, لیکن اسٹیلر اس کی کافی مدد کرتی ہے. ایبن کی دوست کی لاش دیکھ کر ویمپائر سمجھ جاتا ہے کہ کچھ انسان ہمارے سے بچے ہوئے ہیں. اب وہ ان انسانوں کی تلاش میں تھا. اب یہاں پر اسٹیلا کی باری تھی پہرا دینے کی اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر بوڑھے آدمی کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ یہاں سے باہر چلا جائے. اور اب وہ باہر جانے ہی لگا تھا لیکن ان کا بیٹا پائلٹ دیکھ لیتا ہے اور اسٹیلا کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن وہ انہیں مناتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں اور وہ مان جاتا ہے. پھر وہ واش روم جانے کا کہتا ہے اور پھر اسٹیلا اور
पायलट उस बूढ़े का आने का इंतज़ार करते हैं, मगर काफ़ी देर ना आने के बाद जब दरवाज़ा खोलते तो वो बूढ़ा खिड़की से भाग चुका था और वो दोनों अपने बाप को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक वैम्पायर खामोशी से अंदर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जब उन दोनों को वैम्पायर का पता चलता है तो वो खामोशी से एक जगह पर छुप जाते हैं और पायलट बाहर आकर अपने बाप को आवाज़ देता है। आवाज़ सुनकर वैम्पायर बाहर की तरफ बढ़ता है और फिर वो उस पायलट को भी मार देता है और इसका सारा इल्ज़ाम इबन खुद पे ले लेता है। अब इबन की वाइफ कहती है कि तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम ना दो, जो होना था हो गया, अब आगे का सोचो। कुछ दिनों बाद वहाँ पर आता है बर्फानी तूफान और अब ये सब लोग नकल मकानी करते हैं क्योंकि इनके पास सब खाने पीने का राशन ख़त्म हो गया था और इनका इरादा था कि सबसे पहले जाकर सुपरमार्केट से ये अपने खाने पीने की अशिया ख़रीदे और फिर वापस खुदा की कंपनी में चले जाएं। और वो सब चले जाते हैं बामुश्किल एक सुपरमार्केट के अंदर। सुपरमार्केट के अंदर जैसे ही वो जाते हैं वहाँ पर खाना तो बहुत ज़्यादा होता है, मगर वहाँ पर भी एक वैम्पायर बच्ची होती है जो इन सब पर हमला कर देती है और फिर इबन के भाई को मजबूरन उसे मारना पड़ता है। उससे मारकर बहुत दुख होता है। अब इस मुसीबत से तो जान छूटी थी, अब एक और मुसीबत पड़ गई क्योंकि अब तूफान थम चुका था। अब तो ये फिर तूफान के आने का दोबारा इंतज़ार करें या फिर उन 30 दिनों के एंड का। अभी डे 18 था और ये तीनों यहीं पर स्टॉक थे सब। अब वैम्पायर्स एक एक इमारत को बफड़े हुए शेरों की तरह चेक कर रहे थे। अब उन्हें पुलिस स्टेशन जाना था, लेकिन उसके लिए भी वैम्पायर्स का ध्यान भटकाना था और अब वो एक मंसूबा बनाते हैं। वैम्पायर्स सूरज की रोशनी में नहीं आते, इसीलिए इबन उन्हें एक ऐसे रूम में लेके जाता है जहाँ पर यूवी शुआएं पौधों की वजह से सेफ थी। और अब जैसे ही वैम्पायर लड़की उस रूम में जाती है तो वो गिर जाती है, लेकिन वैम्पायर्स भी बहुत तेज़ होते हैं, वो उस चीज़ का कनेक्शन काट देते हैं जहाँ से यूवी शुआएं आ रही थी। फिर इबन अपने दोस्तों को बताता है और फिर वो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ क्योंकि वैम्पायर्स ने अपना जाल बिछा दिया है। और ये सुनते ही ट्रक ड्राइवर फिर से इसकी मदद के लिए आ जाता है और वो अपनी ट्रक की मदद से तमाम वैम्पायर्स को फिर से कुचलना शुरू कर देता है। अब वो आग भी लगा देता है, मगर बेचारा वैम्पायर्स के लीडर के हाथों पकड़ा जाता है और उससे भी मार दिया जाता है। मगर इबन सही सलामत पुलिस स्टेशन आ जाता है और वहाँ पर वर्कर बताता है कि मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई थी कि सुपरमार्केट में मुझे उस बच्ची ने काट लिया था, यानी कि अब मैं भी कुछ देर तक वैम्पायर बनने वाला हूँ। इसीलिए इबन को कहता है कि तुम मुझे मार दो और इबन उसे अब दूसरे कमरे में लेके मारने जाता है ताकि बाकियों को बचाया जा सके। अब जैसे ही गोली की आवाज़ आई तो सब परेशान हो गए। अब 27 दिन गुजर चुके थे और एक रूम से रोशनी नज़र आ रही थी। ये दोनों उधर जाने का फैसला करते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो इबन का एक दोस्त था जो अपनी पूरी फैमिली को इस डर से मार देता है कि वैम्पायर्स के हाथों बुरी मौत ना मरे, और अब ये खुद भी मरने वाला था। स्टेला उसे मरने से बचा लेती है। अब ये तीनों खुदाई वाली कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा तूफान था। अचानक इन्हें शोर की आवाज़ आती है तो ये एक जगह छुप जाते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसकी मदद स्टेला करना चाहती है। इबन अपने दोस्त को कहता है कि तुम इस बच्ची को लेकर यहाँ से भाग जाओ, और वो खुद वैम्पायर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, मगर वो लड़का जो उसका दोस्त होता है वो इन दोनों को छोड़कर खुद कंपनी की तरफ भाग जाता है। एबन भी खुद को बच बचाव करके उस कंपनी की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन जब वो कंपनी में पहुंचता है और बच्ची और स्टेला को ना पाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका दोस्त अब वहाँ पर मौजूद होता है, जिसका पीछा करते करते वैम्पायर्स भी आ गए थे और वो उन सब पर हमला कर देता है। मगर इबन का दोस्त उस वैम्पायर को उठाकर उस मशीन में डाल देता है और वो चूरो चूर हो जाता है, मगर उसके दोस्त को वैम्पायर ने काट लिया था, इसीलिए इबन अपने दोस्त को भी मजबूरन से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर वैम्पायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अब 30 तारीख भी पूरी होने वाली थी और अब इबन अपनी वाइफ से कांटेक्ट करता है। स्टेला उस बच्ची को लेकर ट्रक के नीचे छुप जाती है। इधर वैम्पायर्स तमाम जगह पर आग लगा देते हैं ताकि जहाँ पर भी इंसान हो वो खुद ब खुद बाहर आ जाएं। अब बेचारी स्टेला फंस चुकी थी क्योंकि या तो वो फिर जल के मर जाती या फिर वैम्पायर्स के हाथों, मगर वो बाहर नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इबन अपने दोस्त का जिसे वैम्पायर्स ने मारा था उसका ब्लड लेता है और अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है। वो ये सब अपनी वाइफ की लाइफ बचाने के लिए करता है और उसका भाई बहुत ज़्यादा रोता है, मगर उसे अपनी वाइफ की लाइफ बचानी होती है और अब वो बाहर आता है। वो ये सब तब भी करता है ताकि वो वैम्पायर्स का मुकाबला कर सके। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो उठा के वैम्पायर्स को फेंकता है क्योंकि वैम्पायर्स को नहीं पता था कि अब वो भी एक वैम्पायर है।
اب اس میں اتنی پاور آ گئی تھی کہ وہ ویمپائرز کے ہی لیڈر کو مار رہا تھا۔ اب 30 رات ختم ہونے پر تھی اور اب یہ اسٹیلا اور اس بچی کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ باقی ویمپائرز اس خوف سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسٹیلا اس کو دیکھ کر بہت روتی ہے اور جب کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ابھرتا سورج مل کے دیکھیں گے، اب وہ ایک جگہ بیٹھے تھے، مگر آہستہ آہستہ سے ویمپائر ایبن راکھ میں بدل رہا تھا اور یہ تمام سین بہت دکھی ہوتا ہے اور وہ ایک راکھ بن کر اڑ جاتا ہے اور اسٹیلا اس پر بہت زیادہ روتی ہے اور اسی سیڈ سین کے ساتھ کہانی ختم ہوتی ہے۔